جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ کو معلوم ہوگا جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی. 10,000 صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد، مکے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد، مکے پر اپنا نینترن جمانے کے بعد، مکے پر قبضہ کرنے کے بعد، مکے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گھستے ہیں. خانہ کعبہ میں گھستے ہی سب سے پہلے وہاں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو ہٹاتے ہیں. الرحیق المختوم پڑھیے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی. آپ نے حضرت علی کا کاندھا چوائس کیا. حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر لیا. نبی اکرم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک بت کو ہٹاتے جاتے، ایک ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے. وہ بت زمین پر گرتا جاتا، ٹوٹتا جاتا. ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام. جب آپ نے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو صاف کر دیا ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، رب کی توحید قائم ہو گئی، تو وہاں آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، کافر ڈرے ہوئے. حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اے کافرو آج تیار ہو جاؤ، تمہیں مارا جائے گا. اے کافرو تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے. تم نے ہمیں مارا، تم نے ہمیں مکے سے نکالا، ہماری زمین و جائیداد سے ہمیں بے دخل کیا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا، تم نے بہت ظلم کیے. آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ. جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بڑوں کو مارا، آج ہم ان کو بھی قتل کریں گے. تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے. حضرت سعد کی زبان سے جملہ نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ. آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. ملحمہ لحم سے بنائیں. آج کا دن تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو مارنے اور کاٹنے کا دن ہے. اے کافرو آج ہم تمہیں کاٹیں گے. اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اے کافرو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سعد غلط بول رہے ہیں. آج کا دن کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے. آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے. آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے، بل الیوم یوم المرحمہ. آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے. آج کا دن تو عفو درگزری کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے. نہیں نہیں تم بے فکر رہو، تم اسی مکے میں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا. ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو. مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا، کیا جرم کیا تھا. آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک آیا، میں نے یہ جرم کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. دوسرا، میں نے فلاں کو قتل کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا. ایک اور شخص آتا ہے، آپ نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا. نہیں نہیں مجھے بتاؤ، آج میں سننا چاہتا ہوں. کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، ان کے پیٹ میں حمل تھا، آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے. بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا. میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا، لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا. زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا. اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو، آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے. پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا. جب
زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا، تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہبار میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے، میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ لیکن اے ہبار میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ او میری بیٹی کے قاتل، او میری بیٹی زینب کے قاتل، جا اے ہبار، جا ہبار، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا، اے ہبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا، اے ہبار جا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ اے ہندا تیرا جرم تو بہت بڑا ہے، میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا۔ جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا، اے ہندا جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا، میں اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا۔ میرے بھائیوں، 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے، یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے۔ تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گائوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اس کے علاوہ اس منتر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ جہاں تک ناموں کی بات ہے، پہلا نام محمد، تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مدانتھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیت وویکا، محمد بھی آ گیا۔ چلیے نراشن سے اگر آپ کو پسند نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا، محمد، اگیان ہیتو کرت محمد، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟
मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। मोहम्मद आएंगे इस धरती पर, मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद अंधिकारम नाशम, धरती पर अंधेरा होगा वो उस अंधेरे को नाश कर देंगे, धरती पर अंधेरा होगा उस अंधेरे को मिटाएंगे। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिटेगा। आपको नहीं मालूम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था? उसकी एक झलक देखना चाहते हो तो मैं दिखाऊं आपको। इतना अंधेरा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कि लोग शराब में इतने मस्त थे कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो मां अपने बच्चे को दूध का कतरा मुंह में नहीं डालती थी, पानी का कतरा मुंह में नहीं डालती थी। बच्चा मां के पेट से बाहर आता था तो शराब के कतरे और शराब की बूंदें उस बच्चे के मुंह में डाली जाती थी और इस पर फख्र किया जाता था कि मैंने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद शराब के कतरे पिलाए। उनकी घुट्टी में शराब रची और बसी हुई थी। जुआ इतना ज्यादा खेला जाता था कि जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। जिनाकारी उरूज पर थी, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। बच्ची के पैदा होने के बाद जालिम बाप 4 साल तक बच्ची को अपने घर में पालता था, 4 साल तक पोसता था, बड़ा करता था, और 4 साल की हो जाने के बाद बीवी से कहता था कि बच्ची अब 4 साल की हो गई है, अब इसको हम दफन करेंगे। मां को हुक्म देता था बीवी को नहलाओ धुलाओ। मां रोते हुए अपनी बच्ची को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। जालिम और शकीउल कल्ब बाप बेटी की उंगली पकड़ के कहता चलो मेले में। नए कपड़े पहनाए जाते थे और जंगल की तरफ बाप लेके चलता था, जहां पहले से गड्ढा खोदा वह तैयार होता था, और उस गड्ढे के पास ले जाकर कहता था कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां तुम्हें नजर आएंगी। बच्ची जंगल में अपनी मां का चेहरा देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती। पीछे से शकीउल कल्ब कसाई बाप बच्ची को धक्का दे देता और वो कब्र के अंदर गड्ढे में गिर जाती। फिर ये मिट्टी डालता, जहां तक हो सकता वो नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन शकीउल कल्ब बाप का दिल नहीं पसीजता। वो चीखती चिल्लाती लेकिन इसका दिल मौन नहीं होता, पूरा का पूरा मिट्टी से काट देता और उस वक्त तक कब्र के पास गड्ढे के पास खड़ा रहता जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस नहीं निकल जाती और वो रो रो कर मर नहीं जाती, तब तक वो नहीं आता। और मर जाने के बाद फिर अपनी कौम में आता, शराब की बोतल उठाकर हंसते हुए फख्र के साथ कहता कि आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। इससे ज्यादा शकी और कल्बी क्या होगी, इससे ज्यादा अंधकार क्या होगा, इससे ज्यादा अंधेरा क्या होगा। आज भी बच्चे मारे जाते हैं मां के पेट में। अल्ट्रासाउंड पर चेक कराया गया, बताया लड़की है। साहब 3 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं साहब, एबॉर्शन करा दो। लिखा है हॉस्पिटल में यहां भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती है, यह अपराध है। लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन पसे पर्दा सारे काम हो रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के साथ होने वाली गलतियों पर जब कॉलेज की लड़कियों का हमल ठहर जाता है तो क्या उनका एबॉर्शन नहीं हो रहा है? क्या वो बच्चे नहीं गिराए जा रहे हैं? क्या हमल साकित नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, पीठ के पीछे, सामने न सही लेकिन सारे हॉस्पिटल में हो रहा है।
بچے گرائے جا رہے ہیں، ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں۔ 3 لڑکیاں ہیں، چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے، نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو۔ یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گڑگڑاؤ رب کے سامنے، اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ، ورنہ جرم بہت بڑا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول، وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے، اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ابارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کو لے کر آئی کہ اب تو پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اس بچے کے ہونٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے، مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا۔ اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا، تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو۔ قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو، حمل ٹھہر گیا، رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا، اب آپ بچے کو نہیں کرا سکتے ہیں، ایبارشن نہیں کرا سکتے ہیں۔
وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے، تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی، وہ مجبوری کی ایک الگ کنڈیشن ہے۔ لیکن بغیر کسی مجبوری کے، صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے، یہ چوتھی بھی میری بیٹی، ہم جہیز کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، گرا دو، اب نہیں چاہیے مجھے، صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی، عذاب کی مستحق۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا، پڑھیے بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف، نہیں مناتا تھا، اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا۔ شادی کر کے لایا، ودا کر کے لایا، رخصتی کر کے لایا، گھر میں لایا، لیکن نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ لڑکا، وہ پتی، وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی اس کے ساتھ زنا کرو۔ اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی، تب پتا چلتا تھا حاملہ ہو گئی، تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ بتائیے، ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں